نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے سورہ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 119 اور 120، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں۔ آیت ہے کہ ہمارے لیے آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے ان جانوروں کی جنہیں اس نے تم پر حرام کیا۔ اس کے لیے سوا اس کے لیے کہ جو مجبور ہو جائے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے رہتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے زیادہ نکل جانے والے ہیں۔ اور چھوڑ دو گناہوں کے ظاہر کو بھی اور چھوڑ دو گناہوں کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عنقریب اس کا بدلہ مل ہی جائے گا، کیونکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں۔ اور اس جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو پٹی پڑھا رہے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہا ماننے لگ جاؤ گے تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ پیچھے جو آیتیں ہیں آپ نے یہ پڑھی ہیں، ان آیات میں ان کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں نے کچھ بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، یہ ان کی اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں۔ جو مشرکین نے یہ کام کیے، یہ سارے شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی تھیں کہ یہ سارے کام جو تم لوگ کرتے ہو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے، کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے سارے مکہ کے لوگ۔ تو قرآن نے ان بدعات کو بے سند قرار دیا اور بے بنیاد قرار دیا، یعنی سند بھی کوئی نہیں اور بنیاد بھی کوئی نہیں، کہ ان کے اپنے ہی خیالات کے تحت انہوں نے بہت سی حرام کردہ چیزوں کو جائز کر لیا تھا، اور بہت سی چیزیں جو اللہ نے ان پر حرام کی تھی وہ جائز کر لیں، اور بہت سی خود ہی اپنے اوپر حلال کر لیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان کو صحیح طور پر بتایا کہ کھانے پینے کی کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہوئے خود بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر جو چیزیں اسے سے آباء و اجداد کی تقلید کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو اپنے آباء و اجداد کے خلاف باتیں سننا جو بہت برا لگتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات، کیونکہ ایک بات ذہن رکھ لیں، یہ پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا تھا کہ جو طبیعتیں ہوتی ہیں نا، یہ کھانے پینے کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو وہ آپ کے جسم کو اچھی یا بری لگی ہے، یہ اس کا اثر آپ کی روح پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکانہ مذہبی روایات سے جو چیزیں تھیں جب وہ ہوئیں تو وہ حس اور بھی تیز ہو گئی، اور بھی وہ سینسٹیو ہوتے چلے گئے کہ جب اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو یہاں پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی جگہ جگہ پر ان توہمات کی تردید بھی کی ہے، اور اصل ملت ابراہیمی بھی ان کو بتائی ہے کہ اصل ملت ابراہیمی کیا تھی۔ تم نے اپنی ذہنیتوں سے، خود ساختہ وہمات سے، خود ساختہ وہموں سے، خود ساختہ ایک شریعت گھڑی ہے، اور اس کا نام تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لگاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اب ہم ان باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو تم وہ چیزیں کھاؤ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ یعنی مشرکانہ توہمات کے تحت
حرام سمجھی جانے والی چیزوں، کھانوں کو، جانوروں کو اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان مشرکوں کی طرف اب نہیں دیکھنا، نہ یہ جو جھوٹے حوالے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فلانا بابا دیتا رہا ہے تو اس کی نام کی ہم دے رہے ہیں، بھی ختم خواجگان دلاتے تھے، فلانے حضرت صاحب بھی یہ کام، اللہ نے کہا یہ ان کی اپنی منہ کی باتیں ہیں، کبھی ان پیروں نے اس طرح کے حکم نہیں کیے، نہ یہ پیروں کی اس طرح کی کرامتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ لیں وہ ان کے بہانے تھے نبیوں کے بارے میں، ہمارے بہانے ہیں صالحین کے بارے میں۔ اور اسماعیل کا نام لے لے کے حرام چیزوں کو حلال کر رہے تھے اور حلال کو حرام کر رہے تھے، ہمارے ہاں یہاں پر بابوں کے ناموں کے ذریعے سے اور پیروں کے ناموں کے ذریعے سے، صالحین کے ناموں کے ذریعے سے حلال و حرام متعین کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں، سوسائٹی ایک سی ہوتی ہے، سوسائٹی کے ایک سے ریئیکشن ہوتے ہیں، سوسائٹی ایک سے کام کرتی ہے جس کے نتیجے میں طوفان آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے اے نبی علیہ السلام، آپ یہ نہ دیکھیں کہ عوام کا جو بہت حساس بھی ہوتی ہے اور ضعیف الاعتقاد بھی ہوتی ہے، ان کا مخالفانہ پروپیگنڈا وہ آپ نے خاطر میں نہیں لانا، آپ کو جو میں اللہ کہتا ہوں آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ یہ جتنا مرضی ہنگامہ اٹھا لیں، یہ جتنا مرضی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ناموں کا استعمال کر کے قوم کو گرم کرتے رہیں، اے نبی علیہ السلام آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ پاک نے اس میں یہاں پر ایک وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ ہم اس میں کچھ چیزیں بتائیں گے نبی، اور ان چیزوں کو جو چیزیں کچھ قرآن نے حرام قرار دے دی ہیں اور کچھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی تفصیل بتا دیں۔ تو مشرکین کی تحریم، مشرکین کی تحلیل، یعنی حرام کردہ چیز اور ان کی حلال کردہ چیز کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، آپ کے لیے سند صرف اللہ کا حکم ہے، آپ کے لیے سند صرف شریعت الہیہ ہے۔ اگر آپ شریعت الہیہ کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، تو بس اسی کا آپ نے، یہ ایک پروپیگنڈا ان کا ہوگا، ایک تبلیغ آپ کی ہوگی، تو ہنر آزما ہم جگر آزمائیں، محنت وہ بھی کریں گے، محنت ہم بھی کریں گے، جگر جان وہ بھی پیش کریں گے، جگر جان ہم بھی پیش کریں گے، ایک محاذ پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، دوسرے محاذ پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، حتیٰ کہ ہم ان کو شکست دے دیں اور ان کے دین پر ہمارا دین غالب آ جائے۔ یہ اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ پھر چونکہ مسئلہ اب یہ تھا کہ ان مشرکوں کو عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ غیر اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے فرزانے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے عقلیں استعمال کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے کوئی عقل نہیں استعمال کرتے۔ مثلا اگر تو اللہ سے ملنا ہے تو اس کے لیے جس طرح سیڑھی لگائی جاتی ہے، وسیلہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، تو پھر سیڑھی لگ کے تو اتنے جایا جاتا ہے۔ ہاں جی، ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی سے ملاقات ضروری ہوتی ہے، ملنا ڈی سی نو ہاں ملاقاتاں چپڑاسیاں نہ ہو رہی ہیں، انہوں نے حال دیکھو ان کے مثالیں، ان کے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے میں سوچتا رہتا تھا اس مثال کا کیا حل ہے، تو قرآن مجید نے حل دے کر کہا ان سے کہہ دو کہ اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کیا کرے۔ خالق کے بارے میں مخلوق کی مثالیں، اور مخلوق بھی اس میں سے وہ جو بے جان ہے، سیڑھی تے چھت ہے جی، آپ ان کے کام دیکھیں، اس کو کہتے ہیں قیاس مال فارغ اور بنا الفاسد کا کلیہ، ان کی فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فاسد بات پر ہی فاسد عمارت تعمیر کرنی۔ پہلے ایک بات آپ جھوٹی ہے، پھر اس جھوٹی بات کے اوپر آگے سے آگے تعمیر اور ترقی کرتے شروع کرنا ہے، ریت پر بہت بڑی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کرنی۔ تواتر وہ کہنے لگے جی کہ یہ جو ہے نا فزت برب الکعبہ، میں نا اصل میں بڑا شکی سے مزاج کا آدمی ہوں، مجھے نا کسی بات کے بارے میں شک پڑ جائے نا تو الحمدللہ اس کا اینڈ یقین ہی نکلتا ہے، طبع میری ایسی ہے،
کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا کسی اہم قرآنی اصول سے ٹکرا رہی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کسی بھی صورت میں، لیکن میں اس کا جلدی اور برملا اظہار نہیں کرتا، میں اس کی خوب تحقیق کرتا ہوں، اتنی کرتا ہوں تحقیق میں کہ حتیٰ کہ اس کے مخالف موافق سارا مواد پڑھتا ہوں، بڑے بڑے علماء سے پوچھتا ہوں، پھر اینڈ پہ جا کے رائے قائم کرتا ہوں۔ مجھے شک پڑ گئی بھی، یہ کہتے ہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ جس وقت شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہ تو حضرت حرام بن ملحان جو ہے نا، انہوں نے یہ بادشاہ کے دربار میں جب انہوں نے نیزہ مارا، قاصد بن کر رسول اللہ کا یہ گئے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ۔ وہاں کھڑے آدمی نے یہ ایک بات سنی، ایک پادری نے یہ بات سنی، اور وہ چل پڑے اور انہوں نے کہا یہ وہ آدمی مرتے وقت یہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ خیر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ حضرات کے بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اب میں چونکہ مجلسیں سننے کا عادی ہوں، تو مجلسیں میں نے کبھی چھوڑی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جگہ کوئی بھی نہیں چھوڑی، میں نے نفرت کسی سے نہیں کی کہ میں نے اس کے درس میں نہیں بیٹھنا، اس کی جگہ پہ جانا، اس کو سننا میں نے اپنی زندگی کی قسم کھا رکھی ہے کہ ہر ایک کی کتاب پڑھنی ہے، ہر ایک بندے کی میں نے مجلس اٹینڈ کرنی۔ مجلس میں نے تھرڈ لیول سے لے کر ہائی لیول تک دونوں میں نے، یہ میرے دین کو جو ہے حاصل کرنے کا طریقہ کار رہا ہے بھی، سننی میں نے ہر ایک کی اور پڑھنی بھی ہر ایک کی۔ پتہ تو چلے کہ یہ آدمی کہاں سے گمراہ ہوا۔ جتنا آدمی مطالعہ کرتا چلا جائے گا، مجالس میں بیٹھے گا، وہاں اس کو احساس ہوتا چلا جائے گا کہ اس آدمی کا جو سورس ہے نالج کا وہ کیا ہے، اور یہ آدمی کی اپروچ کیا ہے، اور اس کے نفس نے اس کو کیا فریب دیا ہے، اس کے شیطان نے اس کو کیا فریب دیا ہے، یہ کہاں سے گمراہ ہے۔ یہ ایک داعی حق کے لیے صبر اور تحمل کے ساتھ جا کر سننا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اس مسئلے کی تحقیق شروع کر دی، مسئلے کی تحقیق ہوتی گئی، مولانا صاحب سے میں نے بات کی، ہم نے کتابیں دیکھی، بہار الانوار دیکھی اور بڑی کتابیں دیکھی۔ فرسٹ سورس، ہم ایک بڑے شیعہ عالم ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، حیدر حسین کاظمی صاحب، میں نے ان سے بات کی کہ آپ کا مکتبہ شاملہ آپ اس میں سے تلاش کریں۔ یہاں پہ پھر دوسرے حیدر بھائی آج کل بڑے مشہور ہیں، شیعہ عالم حافظ قرآن ہیں، میرے ساتھ وہ قم میں طالب علم رہے ہیں، ہم دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ شیعہ کے ہم بڑا اچھا قرآن کا درس دیتے ہیں، میں ان کے قرآن کا درس اس لیے سننے جاتا ہوں کہ ان کے قرآن کے درس کے اندر نور ہوتا ہے، تو اس سے میرا قلب الحمدللہ بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ میں درس دے دے کے تنگ آ گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی سی عالم کے پاس بیٹھوں، اس کی صحبت میں بیٹھوں، وہ مجھے نصیحت کریں، میں ان کے پاس، میں نور کی محفل کا کبھی میں نے بھی آج تک اپنی زندگی کے اندر اس کو کم تر نہیں جانا۔ ابھی بھی میں اپنے بزرگ اساتذہ کی خدمت میں ہفتے میں 2-4 دفعہ جاتا ہوں، اور ان کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سن کر، حالانکہ وہ میرے ہم مسلک نہیں ہیں، اور کئی ضعیف اور موضوع حدیثیں بھی وہ کئی دفعہ سنا دیتے ہیں، لیکن میں ان کے تقوی کی بنا پر ان کے پاس بیٹھتا ہوں کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ برکتیں کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ صحبت صالح بہت ضروری چیز ہے، جس نے ایمان بچانا نا اس دور میں، وہ صحبت صالح کے اندر ہے بس، اور مسجد سے بڑھ کر یا پیر و مرشد سے بڑھ کر کوئی صحبت صالح نہیں ہے، ورنہ وہ باہر پھرتا رہے گا، آوارہ ہو جائے گا، چاہے کتنی تسبیحیں پڑھے اور تہجدیں پڑھے۔ تو میں نے ان سے یہ بات کی، وہ کہتے جی ہم آپ کو ڈھونڈ دیں گے، ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ اب وہ کہتے یہ ہر کتاب میں ہے، اور جب ہر کتاب میں ہے تو یہ متواتر ہے، ہر کتاب میں ہے، چونکہ ہر کتاب میں تو یہ کیا ہے، متواتر۔ تعریف نویں متواتر دی اسی سنی ہے، سبحان اللہ ہے و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ میں نے کہا کسی شے کا کثرت سے رواج پا جانا تواتر کہاں سے ہو گیا؟ وہ کہنے لگے نہیں، چونکہ یہ تواتر بھی ہے اور مشہور بھی ہے، جو مشہور ہوتا ہے وہ تواتر ہوتا ہے، جو تواتر ہوتا ہے وہ مشہور ہے۔ میں نے کہا مشہور کی تعریف آپ بیان کریں اور تواتر کی بیان کریں، پھر اس سے پتہ چلے گا۔ اخیر یہ جا کے پتہ چلا کہ یہ کتاب مناقب شہر اشوب ہے، اس کے اندر ایک یہ جو شہر اشوب نام کا یہ جو آدمی ہے،
یہ نہ اس نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ میں شیراز گیا تھا تو وہاں مجھے ان کی قبر ملی، تو اس وقت مجھے ان کا اتنا تعارف نہیں تھا، تو کسی آدمی نے مجھے کہا کہ ان کی قبر پہ بھی دعا پڑھ لیں، تو میں نے وہ وہاں پر دعا پڑھی۔ وہ دیکھنے تو گیا تھا، یہ ان کا بہاءاللہ جو ہے نا، جیسے مرزائی ادھر نبی ہوا ہے، اس طرح ایران میں بھی ایک بہاءاللہ اور باب اللہ کے نام سے ایک نیا نبی بنا تھا، جو مرزا قادیانی سے 50-60 سال پہلے ہوا ہے۔ تو دیکھنے تو میں اس علاقے کو گیا تھا کہ وہاں گمراہی انہوں نے کہاں کیسے پھیلائی ہے۔ تو وہ وہاں قریب مجھے یہ بھی میں بعد میں چلا کہ یہ بھی ہمارا ان کا جلال الدین سیوطی ہے، یعنی نہ جو جھوٹ سچ اکٹھا کرنا، نہ اکٹھا کری جاؤ اس کے نام پر۔ اس نے کہیں لکھ دیا بنا سند، کیونکہ مجھے شک تھا کہ شیعہ حضرات بھائی جو ہیں یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میرے ان بھائیوں کے پاس کمال یہ ہے کہ یہ دوسروں کی ساری خوبیاں صحابہ کی جو ہے نا حضرت علی کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی صحابی کی خوبی ہوگی نا، بالکل اس کے ساتھ اس جیسی حدیث ادھر بھی بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ والی جو ہے نا یہ ادھر موجود ہے، کیوں نہ یہ بھی حضرت علی کو لگا دی جائے۔ اخیر بعد میں پتہ چلا یہ کوئی ایک آدھ روایت ہے اور وہ بھی بے سند ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے یہ بات کی۔ بات اصل میں نے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے یہ تواتر نہیں ہوتا، سمجھ گیا؟ اور خبر احاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ترک سے یہ خبر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی نے نہیں سنی ہوگی، یہ مطلب ہی نہیں ان دونوں باتوں کا۔ یہ بڑی گہری بحثیں ہیں، سادہ نخبۃ الفکر پڑھنے کے بعد یہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ بندے کو چاہیے علم حدیث کے اندر خوب گہرا مطالعہ کرے، پھر اس بات پر ایک وزن رکھے، ٹھیک ہے نا۔ عدم علم عدم کو لازم اور مستلزم نہیں ہوتا، عدم ثبوت عدم کو لازم اور مستلزم نہیں ہوتا۔ یہ کچھ کلیے قاعدے آدمی کو یاد رکھنے چاہیے۔ تو ان لوگوں کا پروپیگنڈا اتنا بڑھ گیا کہ یہ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے اس پیغمبر نے اپنے پاس سے کرنے شروع کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شریعت الہی میں وہی شے حلال ہوگی ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو بے تکلف کھانا جائز ہے۔ اور اس کے اندر اگلی بات فرمائی، ان پر تم اللہ کی ان آیات پر ایمان رکھتے ہو، تو اس میں دو چیزیں آ گئی۔ ایک آ گئی تاکید کہ تم کو اللہ کی آیات کا اس پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ دوسری اس میں تنبیہ آ گئی، فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھا۔ اس پہ علماء کی بڑی بحثیں چلی ہیں کہ ایک آدمی اگر بھول جائے تکبیر کرتے وقت تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کچھ نے کہا یہ حرام ہے اور کچھ نے کہا یہ حلال ہے، اس کو دوبارہ سے حلال کرنا پڑے گا۔ اس پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات کے اندر بہت عمدہ بحثیں کی ہیں، اور میں نے وہ باتیں مولانا مرحوم سے سمجھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسلام بھول جانے کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ بعد میں جیسے آپ کھانا کھاتے وقت بھول گئے، بعد میں آپ نے پڑھا تو کہا کہ شیطان ساری الٹی کر دیتا ہے، اگر آپ کو بعد میں یاد آ جائے تو آپ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھولا گیا ہے، اس کی قضا ہے۔ جان بوجھ کے بھی اللہ کا نام کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، ذبح کرنا میرے دیلچوا دل دل کی بات کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے۔ ایک ہے بسم اللہ اللہ اکبر، نہیں، اصل کیا ہے واللہ، وا اس کے اندر لازمی آنی ہے، کیونکہ دوسرے ترک میں وہ وا ہے، ایک ترک میں صرف اللہ اکبر آیا ہے۔ فرمایا یہ ایک قسم کی تنبیہ بھی ہے اور تحدید بھی، کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام کے مقابلے میں جب مشرکوں کا بے بنیاد پروپیگنڈا آ جائے تو اس وقت پھر مسلمان کا کام یہ ہے کہ پھر اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں ایک آواز حق کی بلند کرے، جس کے اندر وہ یہ کہے کہ اگر تم بتوں کے نام کی چیزیں دیتے ہو تو میں خدائے وحدہ لا شریک کے نام کی چیزیں دیتا ہوں۔ اگر وہ حرام کے بارے میں اس قدر دلیر ہے
تو تمہیں حلال کے بارے میں دلیر ہو کر آگے بڑھنا ہوگا. اگر وہ حرام کے بارے میں جرت کر رہے ہیں تو تمہیں حلال کے بارے میں جرت کرنی ہوگی. اگر وہ شجاعت دکھا رہے ہیں حرام کے بارے میں تو تمہیں حلال کے بارے میں تمہیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اس کے اندر تم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ حرام اور حلال کرنے کا حق صرف میرے اللہ کا ہے. یہ واضح بلند جب تم تکبیر پڑھتے ہو تو تم یہ اعلان کرتے ہو کہ حرام اور حلال کرنے کا حق کس کا ہے؟ صرف میرے اللہ کا حق ہے اور کسی کا یہ حق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ صرف اللہ کا حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حق اللہ نے اوروں کو بھی دیا ہوا ہے جی. یہ نیاز میں فلانے کی دینے لگا ہوں، یہ نظر میں فلانے کی کرنے لگا ہوں. نہ وہ فلانا جو ہے وہ اتنی نظریں نیازیں کھا کے کرے گا کیا ہے جی. جگہ جگہ تم اس کی نیازیں، تو پیٹ اس کا ایک ہے اور کھاتا، ٹھیک ہے نا. اس ذات کے لیے کرو نظر و نیاز جس ذات کا تقرب تم چاہتے ہو. اگر تم اس کا تقرب چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی کوئی وسیلہ ضروری ہے. اگر اللہ کے لیے وسیلہ ضروری ہے تو پھر اس کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے. پھر اس وسیلے کے لیے بھی ایک وسیلہ ضروری ہے. پھر اس وسیلے کے لیے بھی ایک وسیلہ ضروری، پھر اس وسیلے کے لیے بھی ایک وسیلہ ضروری ہے. اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، بابا جی تک کیسے جا سکتے ہیں؟ تو مشرکوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ انہوں نے پھر شجرہ شریف بنا لیا ہے. کیا بنا لیا ہے؟ شجرہ. کہ الہی بے حرمت حاجی محمد صدیق اور پھر الہی بے حرمت فلانا. میں کہا مشرک تیریاں کیا ہی گلاں تے کیا ہی باتاں، تو کام کوئی بھی نہیں رہن دیتا. ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے شجرہ شریف ضرور پڑھنا ہے. جو آدمی شجرہ شریف ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ مقبول الہی ہو جاتا ہے. یہ شجرے انہوں نے بنا رکھے ہیں اور وہ شجرہ کاٹ دیا ہے جس کا نام ایمانی شجرہ ہے، جس کی وسعتیں جو ہیں آسمانوں پر ہیں اور جو خود زمین میں ہے، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کسی زمانے میں ہم چھوٹے جب ہوتے تھے تو بریلوی ہوتے تھے، ہمارے پیر صاحب جو نقش بندی تھے، انہوں نے جناب مجھے شجرہ شریف دے دیا پڑھنے کے لیے، ساتھ کچھ دے دی عبادات. تو میں نے جناب شجرہ شریف پڑھا. تو میں نے کہا شجرہ، ابھی ادھر انہوں نے مجھے شجرہ دیا، ادھر میں وہابی ہو گیا. میں نے مولانا صاحب سے کہا بھی یہ شجرہ شریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شرک ہے. میں نے سنتے ہی میں کہا اتنی میں پڑھنا. میں نے پیر صاحب کے ساتھ پڑھی نماز، اس کے بعد کیے وظیفے، پھر اگلے دن پڑھی نماز، پھر کیے وظیفے، پھر اگلے دن کی پڑھی نماز، پھر میں نے کیے وظیفے. 7 دن پیر نے بھی نماز پڑھی، 7 دن میں نے بھی نماز پڑھی. پیر میری طرف دیکھتا رہا، میں بے خبر رہا. پیر نے جاتے وقت کہا تم کبھی مراد کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ تم شجرہ شریف نہیں پڑھتے. 7 دن میں نے تمہیں چیک کیا کہ تم شجرہ شریف نہیں پڑھتے، جیسا کہ میرے طالب علم بھی سمجھتے میں وظیفے نہیں کرتا. یہ قیامت آئی ہوئی ہے. غور کرنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ہم اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ وہ آیت کے اندر آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ بنایا کہ رکوع کرتے وقت زکوٰۃ دیتے ہیں. پھر اس کا انہوں نے ایک قصہ بنایا بھی مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ موجود تھے. ایک سائل آیا، اس نے کہا کوئی خدا کے نام پر مجھے دے، اور جب اس سے خدا کے نام پر دینے کی کوشش کی کسی نے نہ دیا. اتنے میں امیر المومن علی ابن ابی طالب جو ہیں انہوں نے رکوع کیا کی حالت میں تھے. آپ نے سائل کی طرف انگلی بڑھا دی، سائل نے انگلی سے انگوٹھی اتار لی. اللہ نے ان کی ولایت کے بارے میں کہا کہ وہی اولیاء اللہ جو ہم راکعون. میں نے اس بھائی سے پوچھا، ہمارے وہ حیدر حسین کاظمی صاحب یہ پڑھائیں جناب مجلس، تو مجلس پڑھانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا بھی آپ مجھے یہ فرمائیں بھی امیر المومنین نے جب غیر اللہ کی طرف توجہ کی تو اللہ کی طرف تو رہی نا، تو ان کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟
ہیں جی، وہ اب گئے پھنس، وہ مجھے کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے، آپ تو کہتے جی ان کے تیر لگ جاتا تھا تو ان کو جو ہے نا نرم، اس وقت جب اللہ کی عبادت میں غرق ہو جاتے تھے پنڈلی نرم ہوئی تو تیر نکالا گیا، ورنہ پہلے تیر نکلتا نہیں تھا جسم میں اتنی جان تھی۔ یہاں جو ہے وہ اس نے پکارا تو اس نے ہے نا جی ٹھیک ہے، تو اس کی طرف توجہ کیجیے۔ کہتے جی یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حضرت علی کی پہچان کرانی تھی مسئلہ امامت کے اندر کہ نبی کے بعد یہ امام ہوگا۔ میں نے کہا آپ دیکھیں حضرت علی نے توجہ کی کن کی طرف؟ غیر اللہ کی طرف، اور سارے صحابہ نے کی حضرت علی کی طرف، وہ بھی غیر اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی، حضور کی بھی توجہ پھر کہیں گئی ہوگی۔ آپ کون سی باتیں کر رہے؟ کہتے نہیں، اس راہ کے ان کے 16 معنی ہیں جو تفسیر نمونہ میں لکھے گئے ہیں۔ میں نے کہا اول تو تفسیر نمونہ مجھے زبانی یاد نہیں، لیکن جہاں تک مجھے مستحضر ہے وہاں یہ 16 معنی لکھے نہیں۔ انہوں نے کہا آپ جا کے چیک کر لیں، میں نے آ کر چیک کیا تو پتہ چلا 16 معنیوں میں سے ایک بھی نہیں، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ عالم حوالہ بھی دیتے وقت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ میں یہ قصے اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو آنے والے وقت میں کوئی حوالہ دے تو یہ نہیں کہنا اس نے حوالہ دیا ہے، حوالہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ہاں سمجھ گئے نا، چیک کرنا ہے۔ اٹھ کے مولانا صاحب مجھے فرماتے تھے، میں نے کہا بار بار آپ کتابیں کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتے گھڑی گھڑی میں چیک کرتا کہ میرے کو غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے میں نے کہا کتابیں رکھ کر کیوں مطالعہ کر کے حوالہ دیتے؟ زبانی پڑھ دیا، کہتے پڑھ دوں میں لیکن میں ڈرتا ہوں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ یہ ہیں وہ اہل اللہ جو ڈرتے ہیں، اور وہ ہیں وہ اہل الناس جو ناس سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حق صرف اللہ کا ہے تحریم اور تحلیل کا، کسی اور کا یہ حق نہیں۔ اگر کسی اور کو حق تم تسلیم کرو گے گویا تم نے اس کو الوہیت میں حقدار بنا دیا، اور یہی شرک ہے۔ مسئلہ کھانے پینے کی چیزوں کا نہیں، جن چیزوں کو مشرکوں نے حرام ٹھہرایا تھا اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ دراصل اس کفر و ایمان کا مسئلہ تھا کہ جس کے اندر توحید کا تقاضا یہ تھا کہ جب ذبح کیا جائے کائنات کے اندر کوئی چیز تو اللہ کا نام بلند ہو، اور جب وہ شرک کریں تو وہ اپنا، تاکہ مسئلہ توحید اور شرک کا واضح ہو جائے۔ بات کھانے پینے کی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانا حلال ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد حرام کی کمائی کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بات بسم اللہ کے پڑھنے کا نہیں ہے، بسم اللہ تو دل سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، مومن تو مانتا ہی اللہ کی ہے، لیکن موقع پر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ علل اعلان مولا اپنا تم کرو کہ یہ جو بھی قربانی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بلا شبہ سنت ابراہیمی ہے، بلا شبہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بڑی عید کی قربانی کرنا، لیکن وہ اس قدر تمہاری نیت پر غالب نہ آ جائے کہ تم تقرب الہی کو بھول کر تم سنت ابراہیمی اور سنت محمدی میں فقط ڈوب کر رہ جاؤ، اور شخصیات کی طرف تمہاری توجہ رہے۔ تم بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے کہو کہ یا اللہ اگر ابراہیم نے بھی ذبح کیا تھا تو تیرے تقرب کے لیے، تیری چاہت کے لیے، تیری محبت کے لیے، اگر محمد رسول اللہ نے بھی ذبح کیا تھا تو تیری خوشنودیاں پانے کے لیے کیا تھا، انہی کے پیش رو ہوتے، انہی کی ہم پیروی کرتے ہوئے تیرا تقرب پانے، تیری خوشنودی پانے کے لیے ہم یہ ذبح کر رہے ہیں۔ اب ذبح کا فلسفہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید کے اندر اب یہاں پر اگلی بات فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور کیا وجہ ہے؟ وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ تمہارے لیے آخر کیا وجہ ہو گئی ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس کا نام جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے تمہیں اس کی تفصیل بتا دی ہے،
اور ان جانوروں کی بھی اللہ نے تفصیل تمہیں بتا دی ہے جنہیں تم پر اس نے حرام کیا ہے، سوائے اس وقت کے لیے کہ جب تم مجبوری کی حالت میں ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں سے توہمات کی بنا پر جو مشرکین احتراز کرتے تھے، اللہ نے اس فتنے کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ حرام چیزوں کے اوپر اللہ کا نام لے کے، اسماعیل ابراہیم کا لے کے جائز قرار دیتے تھے۔ اب ایک اور کام بھی کرتے تھے کہ جائز چیز کو بھی جو اللہ نے حلال کی اپنے اوپر اللہ کا نام لے کر حرام کرتے تھے کہ یہ تو اللہ نے ہم پر حرام کر رکھی ہیں۔ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ آپ نے ان کے بارے میں اگر کہیں پڑھنا ہے تو جا کے آپ پڑھیں، جیسے حام ہے، صائبہ ہے، اونٹنیاں انہوں نے چھوڑ رکھی تھی غیر اللہ کے ناموں کی، جانور بابا شیخ عبدالقادر جیلانی دا لیلا، تے حضرت امام حسین دا کٹا، تے جناب فلانے بابا جی کے نام کی مرغی اور فلانے حاجی صاحب کے نام کا کھیر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بابے دے نام دا لیلا، انہوں کوئی کچھ نہ کہے، یہ جڑے مرضی کھیت جاوے، جتھوں مرضی جو مرضی کھاوے، کسے ہاتھ نہیں لاونا انہوں، جنہیں انہوں ہاتھ لایا وہ برباد ہو جو، وہ دی تباہی ہو جو۔ 7 نسلاں چودھری بشیر نے لایا سی، مڑ کے 3 نسلاں تک وہ دے کاکا نہیں ہوا تو وہ آپ بھی اجڑ گیا۔ یہ مثالیں انہوں نے اپنے پاس سے رکھی ہوتی، چودھری مجید کسی نے بھی نہیں دیکھا، انہیں ویسے بھی جانا تھی دنیا، ہاں جی، کیونکہ وہ شرک کردہ سکا، سمجھ گئے نا۔ یہ ایسے بھی ہیں، یعنی کہیں تو کرتے ہیں اللہ کے نام پر حلال جو اللہ نے کی ہے حرام، اور کہیں کرتے ہیں اللہ کے نام پر حرام جو اللہ نے کی ہیں۔ یہ اصل اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ان کے بارے میں بتایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو انہوں نے بہت سارے جانور خود ہی حرام کر چھوڑے، بابوں کے نام پر اور بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے ہیں، ان کو کس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ حرام ہے؟ اب جی 5 بچے دے دیے اس اونٹنی نے، اب یہ ہمارے لیے حلال نہیں رہ گئی ہے، یہ اتنے نر دے دیے اب یہ حلال نہیں رہ گئی ہے، یہ فلانے بابے کے نام کی میں نے اس کے نام کے رکھ دیے، یہ اس کے نام کی میں نے بنا دی۔ یہ قرآن مجید میں حکم۔ اب کیا ہو گیا؟ انہی جائز چیزوں کو مشرکانہ تہمات کی بنا پر حلال جو اپنی انہوں نے حرام کیا ان کے کھانے کے بارے میں اللہ نے بیان شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ایک ہے چیز حلال، یہاں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ چیز حلال ہے لیکن آپ کا ذوق نہیں، آپ کے علاقے میں کھائی نہیں جاتی، آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں، آپ کو وہ کھانا ناپسند ہے، یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ذوق سے متعلق بات نہیں کی جا رہی۔ جیسے سرکار کے سامنے زب آئی، گو آئی، آپ علیہ السلام نے وہ نہیں کھائی، فرمایا یہ ہمارے علاقے میں کھائی نہیں جاتی، اس لیے مجھے طبیعتاً اس سے کراہت ہے، میں نہیں کھاتا۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جو ٹینڈے نہیں کھاتے، بہت سے بندے ایسے ہیں جو کریلے نہیں کھاتے، کسی کو ماش کی دال نہیں پسند، کسی کو چنے کی دال گیس کرتی ہے، کوئی بندے جو ہیں نان کھانا پسند نہیں کرتے، روٹی کو زیادہ لائک کرتے ہیں، کسی آدمی کی توجہ زیادہ جو ہے KFC کی طرف ہے، کسی آدمی کی زیادہ توجہ سب وے کی طرف ہے، کوئی آدمی ٹکیاں بہت اچھی بنا کر کھلاتا ہے اور کوئی آدمی ٹکیاں بنا کے لے کے آتا ہے۔ ایسے لوگ نیک ہیں، ان کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ کسی کے گھر میں پراٹھے اچھے بنتے ہیں دال والے، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن شیخ کی خدمت میں کبھی کبھی پیش کر دینے سے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے، شیخ کا قلب خوش ہو جاتا ہے، اور شیخ کے ذائقے میں جو ہے نا ذوق بڑھتا ہے، ذوق۔ تو ذوقی چیزیں پیش کرتے رہنے چاہیے، ان کو لاتے رہنا چاہیے، خود بھی کھاتے رہنا چاہیے، کھلاتے رہنا چاہیے، تاکہ شیخ کا دل ٹھنڈا ہو، آپ عمل کیے بغیر ہی جنت میں سیدھے چلے جائیں۔ یہ ناممکن بات ہے، شیخ کھاتا ضرور ہے پر جنگل آپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں جی، لیکن ٹائم 7:30 کا اگر رکھا ہے تو 7:30 بجے روٹی لے کر آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ شیخ کو 7:30 بجے فون کر کے کہتے ہیں شیخ میری طبیعت خراب ہے، آج میں کھانا نہیں لا سکتا، شیخ نے انسولین کا ٹیکہ لگایا ہوتا ہے 7 بجے کا، اور شیخ کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔
ایسا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ذوق کی بنا پر کوئی آدمی نہیں کھاتا، اس کو تو ہے معافی۔ شریعت بنا کے کسی آدمی نے معمولی سا بھی وہم پیدا کر کے کہ اگر یہ میں نے کھائی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا اس کی معمولی سی غلطی بھی برداشت نہیں کی جائے گی، عقیدے کی بنیاد پر نہیں برداشت کی جائے گی۔ کیوں؟ اس بندے کے اندر اللہ نے فرمایا معمولی سی بھی وہم کی بنیاد پر اس نے اللہ کی حلال کی چیز کو حرام بنا لیا، کسی ڈر سے کہ کہیں کھا لیا تو کچھ نہ ہو جائے، فرمایا یہ ابھی منافق ہے، نفاق اس کے دل میں ہے، توحید اب اس کے اندر نہیں، اس کے اندر ابھی تک پوری طرح نہیں موجود ہوئی، ابھی اس کے اندر شرک کے جراثیم باقی ہیں۔ جب تک ٹوٹل جراثیم جو ہیں ختم نہیں ہو جاتے، سیف گارڈ اتنی دیر تک آپ کا ساتھ نہیں نبھا سکتا۔ آپ کو ہر حالت میں تقییداً وہ چیز کھانے کا حکم ہے کہ آپ کھائیں، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آدمی کا ذوق حلال چیز کے بارے میں نہ مانے تو اس کو کسی نہ کسی فارم میں ضرور کھا لینی چاہیے، تاکہ ایک نفس کچلا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کے نفاق کو بھی جو ہے وہ دور کر لے۔ یہ کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، یہ اندر عقائد کا مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے تیرے رب کو یہ حکم دینے پڑ گئے کھانے پینے کے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کھانے پینے کے احکامات کیوں حلال حرام کیے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا کام ہے اس مسئلے کے اندر؟ اللہ کو تو چاہیے چپ کر کے جو دنیا میں بنا ہے سارے بندے کھائیں پیئیں، عیش کریں، موجیں کریں، جو بھی جس کا دل کرتا ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ ایک بڑا آدمی، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، بڑے آدمی کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اتنی بڑی ذات کبریا، اتنی بڑی عظمتوں والی ذوالجلال والی کرام، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں دخل دے رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھنے میں یہ چھوٹی لگتی ہیں، اور جب ان پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کی بنا پر شیطان خوش ہو کر شرک کی عمارتیں کھڑی کر دیتا ہے، جو تمہارے اندر ہی اندر پلتی رہتی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم نے کہاں شرک کیا اور کہاں نہیں کیا۔ فرمایا ابھی اس آدمی کے اندر کیا ہے؟ جاہلیت کے اثرات اس آدمی کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ آدمی کو جو بھی چیزیں جو ہیں وہ کھانی چاہیے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل بھی تم لوگوں کو اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جو کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہے کہ اللہ کے جو حکم کے مطابق جو ہے وہ شاید ذبح ہو، اور ذبح بھی بلا شرکت غیرے ہو، کہ یہ اللہ کی بھی ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کیوں ہے؟ دے اللہ کے نام پہ رہا ہوں، اصال ثواب جو ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کر رہا ہوں۔ جب آپ نے اللہ کو دے دی تو وہ خود ہی شیخ تک پہنچا دے گا، شیخ کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو تو آپ نے ان کو دے دیا، تو باقی پیروں کو کون دے گا جی؟ باقی پیروں کو ان کے علاقے کے لوگ دیں گے۔ پاک پتن والے جا رہے ہیں بغداد شریف، بغداد شریف آ رہے ہیں اجمیر شریف، اجمیر شریف آ رہے ہیں لاہور داتا صاحب کے پاس، ادھر والے بندے جا رہے ہیں سخی سرور کے پاس۔ اپنے اپنے علاقوں کے پیر جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو بھی سنبھال نہیں پا رہے، اب کیا کریں مجھے یہ بتائیں۔ پھر کہتے ہیں جی اس علاقے دا کتب ہے، فلانے دا ہے، اپنا وہ دے علاقہ سامبھن گیا ہے، وہ دا علاقہ سامبھن گیا ہے۔ یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا شرک جو ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ جو وہ کہتا ہے نا، وہ میاں داد کہتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ہیں جی، کیسی اس نے بات بنائی ہوئی ہے، بدمعاش آدمی بھی اللہ جانتا ہے سارے ہی بشر ہیں، سمجھنا ہے نا، اللہ نے بتا دیا بھی سارے ہی بشر ہیں، اللہ ہی جانے، وہ بتا کے نا بات
جھوٹے سچے قصے کہتا ہے کہ وہ تم تجلی میں ادھر بھی تم ہو ادھر بھی ہم ہیں، تم بھی کوہ طور پر ہو، کوہ طور پر بھی یہ زمین میں کیا ہے اوپر کیا ہے تھا۔ وہ اس وقت رند بیٹھے ہوتے، شراب اس نے پی اس نے بھی پی، پاگل آدمی نے یہی باتیں کرنی ہیں۔ ہوش والے آدمی کو سارا پتہ چلتا ہے یہ بشر ہے کہ نہیں بشر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی دن کسی سانپ کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ لینا کہ تو بشر ہے کہ نہیں بشر ہے، تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ بشر ہے کہ نہیں بشر ہے۔ وہ بیل جو ٹکرے مارتا ہے اس کے سامنے جانا، انہوں نے پوچھی تو بشر ہے کہ نہیں بشر ہے، میں کہتا یار طبیعت سیدھی کر دے گا بشر ہے کہ نہیں بشر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بدماش کے پاس جانا، اسے کہنا حاجی تو بشر ہے کہ نہیں بشر ہے، وہ جو وڈا اس طرح کٹ کے دکھایا کہتے میں دسدا بشر کی ہوں۔ یہ شاعرانہ باتیں دین کے اندر کوئی مقام نہیں رکھتی، یہ رندانہ باتیں ساری کی ساری فضول ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ جو اللہ نے بشر پیدا کی وہ بشر ہی ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ بشر نہیں ہے، باقی کل کی کل مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اس میں فرمایا کلو کھاؤ، یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، یہ یہاں پر اباحت کا صیغہ ہے کہ اجازت ہے تمہیں کھانے کی۔ اب یہ نہیں کہ آپ کھاؤ تو شروع ہو جاؤ کھانا، تو کہ نہیں جی یہ حکم آیا کھاؤ، سارے کھاؤ رال مل کے کھاؤ، ایسے نہیں کھاؤ، یہ اباحت ہے کہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، اجازت ہے، یہ تمہاری مرضی کی بنا پر ہے۔ اس لیے محققین نے لکھ دیا اس بات پر کہ ذائقے کے لیے اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو یہ مباح ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ مجھ میں طاقت آئے اور میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کام عبادات اور غریبوں کی مدد کے لیے تگ و دو کروں، رزق حلال کے لیے تگ و دو کروں، فرمایا وہی کھانا اس کے لیے باعث آتا ہے۔ اس لیے جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ اول نیت یہ کیا کریں کہ اے میرے اللہ، میں یہ کھانا اس لیے کھانا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کی بندگی بجا لا سکوں، اور جب کبھی مجھے نیکی کا کوئی موقع میسر آئے میں اس قوت کے ذریعے سے وہ نیکی کا موقع میسر کر سکوں۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا جو لوگ حکیموں کے کشتے زنا کرنے کے لیے کھاتے ہیں ان کو کتنا اللہ تعالیٰ جو عذاب دیں گے۔ آنکھوں میں بڑے بڑے مولانوں کی مسجدوں کے اندر بیٹھ کر میں نے دیکھا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر دیکھا ہے، ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ذرا نہیں گھبراتے اور ذرا نہیں اس کے بارے میں کچھ کرتے۔ جب بھی اعصابی طاقت کی یا غذا قوت والی آپ نے کھانی ہے، اسی لیے کھانی ہے کہ یا اللہ میں تہجد کی نماز تیرے سامنے 7 سپاروں جتنی کھڑا ہو کے پڑھنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ مدتیں ہوئی یہ سنت سنی تھی، کبھی عمل نہیں کر پایا، میرے اللہ مجھے اس سنت پہ ایک بار زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ میں خوش ہو جاؤں گا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، میرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ یا اللہ مجھے وصال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جس کے اندر افطار ہی نہیں کیا جاتا، پیر در پیر روزے رکھے جاتے ہیں، 15 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں کھولتے تھے۔ کتنے دن؟ 15 دن، مہینہ، ایک مہینے آپ نے 2 مہینے کے روزے رکھے، صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ آگے شعبان آیا تو نبی پاک نے چھوڑ دیے، فرمایا میں تمہیں 3 مہینے کے روزے رکھا کے تمہیں تھکا دینا تھا، لیکن شعبان کے مہینے میں کھانا ضرور کھایا کریں۔ یہ مہینے اس میں بادام، اخروٹ، چلگوزے، دودھ، دہی اس کا اچھا استعمال کریں، اور یہ کس لیے کرنا ہے؟ استقبال رمضان کے لیے، تاکہ جسم میں قوت آئے، واک کرنی سیکھیں، جسم میں مشقت آئے، کم پانی پہ گزارا کرنا شروع کریں، انشاءاللہ عادت بن جائے گی۔ آپ کے روزے اتنے شاندار، مزیدار اور بڑے با ایمانی روزے گزریں گے جس سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جس نے رمضان آنے سے پہلے تیاری دی نا کی، 2 رجب کے مہینے میں تیاری شروع نہیں کی، وہ اچھا رمضان نہیں گزار سکتا۔ یہ ہماری بات سمجھ لیں۔ جس آدمی نے حج کرنا ہے نا، حج کرنا ہے، وہ 7 سال لگاتار بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کے ساتھ دنیا سے منہ موڑ کے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا شروع کرے، انشاءاللہ اسے حج مبرور حاصل ہو جائے گا۔
اٹھایا منہ، دے دی درخواست، بیٹھے جہاز میں، وہاں پہنچے، وہاں جا کے چکر کعبے کے 4 نکالے، وہاں پہ طرح طرح کے مطعم اور ہوٹلوں سے، ترکی ہوٹل تے، انڈونیشین ہوٹل تے، فلانا تے، البیک تے، ٹیک تے، میک تے، خانہ کعبہ کے باہر نکلتے پہلی چیز آپ کی کس پر نظر پڑتی؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے جو جاتا ہے وہاں؟ کے ایف سی سامنے پہلی نظر کے ایف سی پہ پڑتی، اور اس کے بعد جب آپ کراچی ایئرپورٹ پر اترتے پہلی نظر کس پہ پڑتی؟ کے ایف سی تے میکڈونلڈ، جاتے وقت بھی میکڈونلڈ تے، آتے وقت بھی میکڈونلڈ، کھائی جاؤ بس کھائی جاؤ، کھا کھا کے برے حال ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ شیخ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، ڈنگر شیخ، یہ اکٹھے ہو کے ان کے لڑکے، ینگ لڑکے حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک لڑکا 10 لاکھ روپے لے کر گیا اپنے ساتھ، کتنا؟ 20 دنوں میں ختم کر کے پھر کہتا اپنے ابے کو فون کر کے 10 اور بھیج دے۔ عیاشیاں تو روٹی کی ویسی ایسی وہاں پر ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تم عیاشیاں کرنے آئے ہو؟ آج اس ہوٹل میں، کل اس ہوٹل میں، کھانے کھا کھا کے تو قوم کا دماغ خراب ہوا پڑا۔ اس لیے ایسے کھانے جو بندے کو خدا کی بندگی سے دور کر دیں وہ حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہے، حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب اگلی آیات کے اندر بتاتے ہیں کہ ان پر تم لوگوں کو اللہ کا نام لینا پڑے گا، اور اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی کا نام خفیہ طور پر بھی ذہن میں رکھا تو وہ چیز اللہ کے ہاں حلال نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں حلال کی ہیں اور حرام ہیں وہ اسی میں ہیں۔ فرمایا حرام جانوروں کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ فَصَّلَكُمْ اللہ إِلَّا مَسْتَرَرْتُمْ عَلَيْهِ، ہاں تمہیں اگر مشکل پیش آ جائے جان بچانے کے لیے تم لوگ حرام چیز کو کھا سکتے ہو، لیکن اس حرام کے بھی حدود و قیود ہے کہ جس سے جسم میں جان آ جائے، نہ کہ وہاں پر آپ سور کے تکے، کباب، اودے چپلی کباب، ملائی بوٹیاں تیار کر کے کھانی شروع کر دیں۔ فرمایا یہ کوئی نہیں ہے، وہاں پر تم جو ہو کھا سکتے ہو۔ اسی طرح سور کے ساتھ ساتھ سود کا مسئلہ بھی اس میں حل کرنا ہے آپ کا، کہ جہاں تک ہو سکے سود کے معاملے سے بچیں۔ اگر آپ کو یہ کاریں مجبوری بن گئی جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے، آپ دیکھ لیں بڑا شہر ہوگا تو کاریں تو آپ کو رکھنی پڑیں گی، موٹر سائیکلیں رکھنی پڑیں گی۔ چھوٹا شہر ہوگا تو آپ کو چھوٹے جانور رکھنے پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ علیہ السلام نے جانا ہوتا تھا جہاد کے لیے تو سرکار گھوڑا استعمال فرماتے۔ کیا فرماتے؟ جب آپ نے کسی قریبی جگہ پر جانا ہوتا تو آپ اس کے لیے کیا استعمال فرماتے؟ اونٹنی استعمال فرماتے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوکل شہر کے اندر سفر کرنا ہوتا تو حضور اپنے لیے گدھے کا استعمال فرماتے۔ گدھا بھی میں نے ایسے کہہ دیا ہے، وہ گدھا آپ کے ہاں جب گدھا کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دراز گوش کا استعمال فرماتے۔ کس کا؟ کیا کہنا ہے گدھے کو؟ دراز گوش۔ علماء یہی لکھتے ہیں کہ بعد علماء لکھتے ہیں کہ ختم مرتبیت میں دراز گوش پر آپ نے سفر فرمایا۔ ایک ہوتا ہے خرگوش، ایک ہوتا ہے دراز گوش۔ دراز گوش کہتے کان کو، دراز کہتے بڑے بڑے کان جس کے ہوں۔ خرگوش کو بھی اس لیے خرگوش کہتے ہیں کہ خرگوش کے کان گدھے جیسے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں خرگوش۔ کوئی سمجھ آئی؟ دراز گوش پر سفر فرماتے، یہ آپ علیہ السلام نے یہ کیا ہے۔ اس لیے سود پر بھی اگر کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے آپ کے اوپر کہ آپ کو کوئی نہیں ہے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر وہ سود لینے دینے والی حدیث نہیں ہے، وہ ہے کہ حالات بالکل صحیح ہیں، موجیں ہو رہی ہیں، بس کاروبار ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، انہاں دا کاروبار ایکسٹینڈ کر، اللہ کہندا تھوڑا رکھ کاروبار تاکہ میں تیری روٹی روزی چلا کے تو تیرا کوئی اپنی آخرت بنا،
ਪੈਸੇ ਤੁਝੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਟੈਲੋ ਦੀਆਂ 24 ਸਟੇਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਲਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। अल्लाह से उतना रिज़्क मांगो जो रिज़्क बाबरकत हो जाए, आसान हो जाए और आबरूमंदाना हो जाए। या अल्लाह हमें वो रिज़्क दे जिस रिज़्क के अंदर बहुत इज्जत भी हो, आबरू भी हो है और आसान रिज़्क भी हो, कुत्ते की तरह भागना ना पड़े मुझे, इधर खोते की तरह इधर सारा दिन सारे शहर दे 4 चक्कर ला के तो शाम को खोते को कुछ मिलता है और कुत्ते को जगह जगह फिर के, उसकी बजाय इंसानी रिज़्क अता फरमा, ठीक है ना। और बाबरकत अता फरमा के रिज़्क मेरे घर में आए तो उसके साथ परेशानियां ना आए, वो रिज़्क ही मुझे इतना कफ़ायत कर जाए कि मैं उस रिज़्क में तेरा हलाल काम मज़े से कर जाऊँ, इज़्ज़त व आबरू बच जाए। हलालन तय्यबन मुबारकन रिज़्क जो है ये अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, समझ गए ना। रिज़्क मांगना भी हमसे सीखो, तो हजे मंगना नहीं आता, समझ ना, ट्रेनिंग लेनी पैंदी है। वह जब वो जो होता है ना नया नया मांगने वाला मंगता, उसको बड़े मंगते के साथ भेजा जाता है, उनको जा चौधरी उन्होंने नाल जा, उससे तो किदा मिलना, वो बताते हैं उसको कि इस गाड़ी वाले से ऐसे मांगना है, पजारों वाले को ये दुआ देनी है, बुढ़े को ये देनी है कि अल्लाह थोड़े दुख दूर करे। वो पहले ही बड़ा दुखी होता है औलाद से भी और अपने जोड़ों से भी, हैं जी। फिर जब कोई जोड़े को देखता है कहता जोड़ियाँ सलामत रहन मेरी थोड़ियाँ, फिर उसको देता है, ठीक है ना। बच्चे को कहता है अल्लाह तेनू वड्डा अफसर बनावे, बच्चा फिर देता है, समझ गए। नौजवान को कहता है अल्लाह तेरे दर्जे बुलंद करे, तेनू वड्डी नौकरी ते वड्डा साहब बना दे, वो उसको देता है, ठीक है ना। इस हिसाब से मांगने का तरीक़ाकार है। आपको फ़कीर बनना भी नहीं आता और लोगों को बनाना भी नहीं आता, इसलिए किसी बड़े फ़कीर का लड़ पकड़ लेना चाहिए ताकि वो छोटे फ़कीर को सिखाए कैसे मांगा जाता है। बड़े फ़कीर को हमारी ज़बान में मुर्शिद कहते हैं और छोटे फ़कीर को मुरीद कहते हैं। ये समझ आई कि नहीं आई? हाँ। अब आया व इन्ना कसीरन लियुज़िल्लूना बि अहवाइहिम बगैर इल्मिन। अल्लाह ने फरमाया इन्होंने बगैर किसी सनद शरीयत के किसी भी चीज़ को खुद ही बिदत करार दे लिया है। अल्लाह ने फरमाया इनके अंदर इनकी ख्वाहिशों ने, इनकी यहाँ अहवाहिम का मानी दरअसल बिदात का मानी लिया गया। फरमाया ये जितनी बातें इन्होंने गढ़ी हुई ना हलाल हराम के बारे में, ये सारी की सारी इनकी अपनी गुमान है, अपनी ख्वाहिशें हैं और मंसूब ये अल्लाह की तरफ करते हैं, मंसूब ये अल्लाह की तरफ करते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से ये सारी बातें आएँ तो इनसे कहो सनद पेश करें, सबूत पेश करें। बगैर सनद बगैर सबूत के बात नहीं मानी जाएगी। और यहाँ साथ अल्लाह ने कसीरा के साथ का इशारा लगा के फरमा दिया ये एक दो बातें नहीं हैं, इनकी सारी ज़िंदगी ही मुशरिकाना है। अल्लाह ने फरमाया एक दो बातें होती तो कोई बात होती, फरमाया ये सारी इनके इंसानी नफ्स की गढ़ी हुई चीजें हैं, सारी इसके अंदर की नफ्स की गढ़ी हुई चीजें हैं। फिर अल्लाह पाक इसके अंदर फरमाया इनसे कहो कि ये अपने बड़ों की जो बातें हैं उनकी गलत बातों को हुस्ने ज़न की बिना पर मानी जाते हैं कि हमारे बड़े कह गए। अल्लाह की बातों की सनद है, उसको सनद के उसको मानते ही नहीं है। कैसा अल्लाह ने कहा? उनकी बातें उसने ज़न पर मान, नहीं जी हमारे अब्बा जी कहते थे, हैं जी काला कपड़ा नहीं पहनना, अब्बा जी ने रोका हुआ था कि पीपल नहीं काटना। हमारे ख़ानदान के अंदर दो दरख्त जलाने मना है, एक सरस का दरख्त और एक पीपल का दरख्त। सरस कहते शरीं को, शरीं को कहते ये शरीं सैयद है। मैं कहे ये पौधे चो कितों सैयद आ गया, हट जा तू ना इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ कर लेंगे। इनकी मुशरकों की कोई मामूली बातें नहीं होती। हाँ
ان کے بڑے گہرے مشاہدے ہوتے ہیں. انہاں درختاں چ سید بنایا. میں کہ کوئی مچھی بھی سید ہونی ہے, کوئی مجھ بھی سید ہونی ہے, دسو تو صحیح پھر کہ کوئی ہوگا ہی سارے جتے سید جے ساڈے چا ہر جگہ تے ہونا, کوئی پہاڑاں چوں بھی سید الپہاڑ ہونا, سمجھدا نا. کہتے نہیں یہ سید ہے. ہاں جی, وہ پیپل کی ضرورت پڑ گئی, پیپل کہیں ملے کوئی نہ. ابا جی کہیں تم نے پیپل کاٹنا نہیں. مجھے پتہ چلا ایک قبرستان میں پیپل ہے, میں جا کے آری پکڑی, وہاں سے پیپل کاٹ کے کر لے آیا. ملازم نے آ کے شور مچا دیا, بھی کاشف نے پیپل خود کاٹا ہے, مجھے کاٹنے نہیں دیا حاجی صاحب, اس نے پیپل کاٹو کار. تماشا لگ گیا. وہ تماشا لگا گھر کے اندر جو میں کہ میں پیپل کٹیا نہیں, میں پھونکنا بھی انہوں میں ہی ہے, سمجھدا نا. تو میں نے جناب اس کو آگ لگا دی. ادھر اور سیاپا پڑ گیا ہے جی. ادھر سے میری دادی جناب, میں نے دادی کو کہا تم کالے رنگ کی چوڑیاں پہنا کرو, کوئی مسئلہ نہیں, کالے رنگ کا کپڑا پہنو, کوئی مسئلہ. دادی بیچاری ہلکی سی وہابی ہوئی, اس نے جناب وہ چوڑیاں پہنی. چاچا جی کی شادی آ گئی, اس پہ وہ چوڑیاں پہن کر آ گئی. میرا ایک چاچا جھنڈیاں لگا رہا تھا, وہ جھنڈیاں لگاتے لگاتے ہماری شیڈ کے اوپر ایک اس کے اوپر پڑا تھا گملہ, وہ گملہ اس کے سر میں لگا, اس کا سر گیا پھٹ. میری دادی نے جب ادھر دیکھا, پہلا کام یہ کیا, دیوار پہ مارا ہاتھ, چوڑیاں توڑتے, نے کہا حاجی آنا لائیا کر. حاجی نے تو آتے ہی پکڑ لینا تھا کہ چوڑیاں کس کے کہنے پہ تم نے کالی پہنی. ہاں جی, جس جگہ یہ دیا جلاتے تھے وہاں بابے کا پیرا تھا. میں نے دیا اٹھایا, 50 سال سے اٹھا کے باہر مارا دیا. ادھر میں نے دیا باہر مارا. ابا جی نے کہا نہ کر پت, نہ کر, تو سانو نہ دل پاسے لے کے آ. اللہ کی کرنی ہے, یا اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہو جائے. اللہ بھی زمائش ڈال کے رہتا ہے. یقین جانے بھی ادھر میں نے دیا اٹھا کے باہر پھینکا ہے اپنی حویلی سے. ابا جی اور میں باہر نکلے, شتیر ٹوٹا, نیچے گر گیا. ابا کہتے اللہ اکبر. اسی دن بڑی مشکل سے 11ویں شریف بند کرائی تھی, اسی دن ہی دوبارہ چل. اور کہا آج نہیں بھی 11ویں کہ آج ہی شروع کرو بس. یہ وہ کام ہے جو میں نے دیکھے بھی ہیں, کیے بھی ہیں, جنگیں لڑی بھی ہیں میں نے, سمجھ گئے نا. تباہ میری ہے باغی. میں تو جو بات مجھے سمجھ آ جائے نا کہ یہ بات ایسی بنائی ہوئی قوم نے اور ایسی بات بنائی ان لوگوں نے, سوسائٹی کو یہ قید کر رہی ہے. ایک عام حریت پسند انسان کو جس کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے, یہ چیزیں ہمیں کیسے جکڑ سکتی ہیں. میں اس ہر نظریے کو, ہر رسم کو, اس بدعت کو, اس بندے کو, میں اس کے خلاف ہو جاتا ہوں اور اپنی قوت کے پورے استعمال سے اس کو روکتا ہوں. اسی لیے مجھے حضرت امام حسین بہت پسند ہیں کہ ان کی شخصیت کے اندر حریت, آزادی ہے. توحید کی خاطر سب کچھ پھونک کر دینا چاہیے آدمی کو, حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی, بس خدا کا نام باقی رہنا چاہیے. پھر اللہ اس بندے کا نام ضرور باقی رکھتا ہے, جیسے امام حسین کا آج تک باقی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب بھوک کی شدت سے مجبور ہو جاؤ اور حلال غذا نہ ملے, اس وقت تمہارے لیے حرام بھی حلال ہے, اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی تمہیں کھانے کی اجازت ہے. فرمایا یہ جو مشرک ہیں یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, اور یہ جو ملحدین ہیں ان کے پاس اپنی حمایت کے لیے کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل. بس ان کا کام یہی ایک ہے کہ منہ سے بات کو بک دو, لیکن دنیا مانتی ہے کہ ذبیحہ اور مردار کے درمیان میں طبی حیثیت سے بہت فرق ہے. وہ خود مانتے ہیں دنیا والے کہ جو مردار ہوتا ہے اس کے اندر کیا, اور جس کا خون ذبح کر دیا جاتا ہے وہ کتنا صحت کے لیے اچھا ہے. فرمایا یہ تو رہ گئی وہ طبی لحاظ سے باتیں کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہیں, اور جو باتیں حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں اس اللہ کے لیے جو علیم حکیم ہے وہ تمہارے علم میں نہیں آ سکتی, اور جو باتیں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بتائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بریک نظری سے, وہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. ان کا مشاہدہ تو تم نے دنیا میں کر لیا. آپ غیر اللہ کی چیز کھا لیں, اور غیر اللہ کی چیز کھانے کے بعد آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, 1 مہینہ کھائیں میرے کہنے پہ, یا چند دن کھا لیں میرے کہنے پہ, 7 دن کھا لیں, آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے غلامانہ, منافقانہ, چاپلوسی, عمل میں بے اعتدالی, کمزوری,
اور ایمان کی کمی اس قسم کی آپ محسوس کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میرا یہ تجربہ میرے ایک نوجوان شاگرد نے کر کے دیکھا تھا، اس نے بتایا استاد جی میں بے غیرت ہو گیا ہوں اب، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ روزے رکھتا تھا، اس نے ساری الٹی سیدھی فلمیں دیکھنی شروع کر دیں، اس نے کیا تجربے میں گیا وہ پھنس، وہ پھر اس نے مجھے کہا تو میں نے پھر کئی مہینے تک اس کو اچھی پریکٹس کروا کے دوبارہ سیدھے راستے پر لے کر آیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ یہ مشرکانہ چیزیں کھاتے ہیں ان کی مسجدیں بے باد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے۔ جو یہ رسمیں کرتے ہیں وہ نعرے بڑے بڑے بزرگوں کے لگاتے ہیں، محرم مناتے ہیں اور عید الميلاد النبی مناتے ہیں، ان کے ہاں پھر یہ بے عملیاں، کیونکہ وہ اللہ کو اہمیت دیتے کوئی نہیں، غیر اللہ کو وہ اہمیت دیتے ہیں، ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کو خوش کرنے کا ان کے ذہن میں خیال کوئی نہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو توحید ہے اور نماز ہے، اس کی طرف وہ آتے کوئی نہیں، بے روح نمازیں اس لیے وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بغیر علم ان کے پاس دنیا کے علوم و فنون تو ہوں گے مگر شرع شریف کا علم نہیں ہوگا۔ یہاں جو اللہ نے بغیر علم کی بات کی ہے نا، علم کے بغیر، یہ علم کے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر، ان کو فنون کہتے ہیں، آرٹ کہتے ہیں، ہنر کہتے ہیں، اسکلز کہتے ہیں۔ فرمایا مہارتیں دنیا کی تو ان کے پاس ہوں گی، لیکن تم ان کی مہارتوں کے چکر میں آ کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ علم والے لوگ ہیں، تو اگر یہ کر رہے ہیں تو مجھے کیا منع۔ اتنا بڑا ڈاکٹر اگر شرک کر رہا ہے اور اتنا پڑھا لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا تھاں سجدے کر کے پاک پتن کے وزیر اعظم بن گیا ہے تو شاید میں بھی بن جاؤں۔ اللہ نے کہا باتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اور عمل ان کا شیطان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پڑھیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھ گئے کیا حاصل؟ ہاں جی، ریاست مدینہ کو بدنام کر دیا، اب دوبارہ کوئی مسئلے اٹھے گا نا ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرنے، لوگوں نے یقین ہی نہیں کرنا۔ یہی تو وہ مصیبت ہے، یہ جماعت اسلامی نے نعرہ لگایا کلمے کا، اسی تو مصیبت بن گئی۔ اب لوگ نہیں کسی سیاسی جماعت دینی جماعت کو مانتے، وہ کہتے اے جے مودودی دی خراب ہوگی تے ساڈی کیوں نہیں ہوگی، ڈاکٹر سرار دی ہوگی تے ساڈی کیوں نہیں ہوگی، تحریک اسلامی ہوگی تے پھر لوگ جب ایک بہت بڑا آدمی چھوٹا سا بھی تسامح کرتا ہے نا، اس کا گرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اس لڑکے نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی، سچا یا جھوٹا واقعہ ہے لیکن ہے بڑا علمی واقعہ، ہے بڑا ٹاپ کا واقعہ، ہے بہت اچھا واقعہ۔ پہلے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب سے میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس کے بعد سے مجھے پتا چل گیا کہ یہی ایک واقعہ ہے کہ امام صاحب جا رہے تھے، ان کے آگے ایک لڑکا جا رہا تھا، بارش ہو چکی تھی، کیچڑ تھا، امام صاحب نے کہا لڑکے دھیان سے کہیں گر نہ جانا۔ لڑکے نے پلٹ کر جواب دیا، دیکھا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، فرمایا یا امام میں گر گیا تو میں ہی گروں گا، آپ ذرا دھیان سے کریں، کہیں آپ پھسل گئے تو آپ کے پیچھے پورا زمانہ ہی پھسل جانا ہے۔ یہ بڑوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا تسامح، یہ گناہ کبیرہ ہی ہو جاتے ہیں امت کے لیے، کیونکہ لوگ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، مصیبتیں بن جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ساری زندگی لوگ کرتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو وہ یہ کیوں کرتے، وہ یہ کیوں کرتے۔ اس لیے اتھارٹی دنیا میں اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے لیے اتھارٹی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے جی فلانے کا اپنے لڑکے کو تو روکے، یہ غلط جملہ ہے۔ اپنی بہن کو تو نقاب کرائے، یہ غلط جملہ ہے۔ اپنے ابے نو تو روک، یہ غلط جملہ ہے۔ وہ کسی کو پلٹ کر اس کے خاندان کا یا اس کی ذات کا تانا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول نمونہ ہے، بندے نمونہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے پیغمبر، دنیا کے یہ بڑے
لیکن ان کے پاس شرع کا علم نہیں ہوگا، جیسے ڈاکٹر عبدالسلام مرزئی قادیانی احمدی کافر ڈاکٹر عبدالسلام مرزئی قادیانی احمدی لعنت اللہ علیہ ما یستحقہ، جو اس کو نوبل انعام ملا ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا نوبل انعام لینے والا اس نے مرزے کو نبی مان لیا، اس لیے آپ بھی نبی مان لیں، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کو کیسے مان لیں؟ اس سے زیادہ نوبل انعام تو بڑے بڑے کافروں اتھیسٹوں نے لیے ہوئے ہیں کیمسٹری، فزکس، بیالوجی میں، پھر کل ان کو بھی مان لیں۔ ہم پر حجت نہیں ہے، حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بہت بڑے وکیل تھے، وہ ایک بڑی مشہور ہستی جو انڈیا میں بریلی شریف کی، ان کا رسالہ آتا تھا ان کے پاس، وہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ میں بھی ان کا رسالہ کسی زمانے میں آج سے 25 سال پہلے ہر مہینے کا لینے جاتا تھا، اس وقت انڈیا سے رسالے آنے بہت مشکل ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ رسالہ پڑھ کے ضرور واپس کر دیں، میں ان رسالوں کو بڑا دل و جان سے رکھتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا LLB کرنے کے بعد بھی آپ اس رسالے کے اندر کی باتوں کو حجت مانتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اور ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا جو اس رسالے کی خرافات کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ میں کہتا تھا یہ ڈاکٹر ہو کے بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے، کیا اس کی ڈاکٹری کے اندر دماغ؟ پھر پتہ چلا کہ شرع شریف اور ہے، دنیا کے علوم و فنون اور ہیں، ہے دونوں کی کیا وہ کہتے ہیں الفاظ، کیا الفاظ و معنی میں توافت نہیں ہے، اگرچہ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے، عالم کی بات اور ہے، مشرک کی بات اور ہے، اگرچہ کہتے دونوں یہی ہیں کہ اللہ فاطر فی السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے ان مشرکوں سے پوچھو کہ زمین کس نے بنائی، کہتے اللہ نے، آسمان کس نے بنائے اللہ نے، سارے کام کس نے کیے اللہ نے، تے رازق کون ہے غیر اللہ، تے مالک کون ہے غیر اللہ، رب کون ہے غیر اللہ ہے، مشکل کشا غیر اللہ، آسمان زمین وہ بنائے، نیچے کوئی اور کام کرتا جائے۔ جس نے اتنے بڑے آپ کو، جو اب اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بتاؤں کیا یہ بات کہنا چاہتا ہے، یہ نقطہ لکھ لیں، یہ نقطہ لکھ لیں اپنے دلوں پر۔ جب اللہ یہ بات کہتا ہے تو دراصل اللہ اس کے اندر یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے زمین و آسمان تیرے رب نے بنا دیے اور ان کو چلا رہا ہے، تجھ جیسے ٹڈے بونے تے بنگے چبے 6 فٹ کے انسان کو بنا کر تجھے نہیں چلا سکتا۔ جب قرآن کی آیت کہیں پہ آئے کہ اللہ رب السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، وہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان وہ تیرے رب ان کو چلا رہا ہے، تو اتنا سا ہے، ٹڈا سا بونا سا 6 فٹ کا انسان، میں ان کو چلا رہا ہوں تو تجھ کو نہیں چلا سکتا۔ وہی تو ہے جو نظام زندگی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ آیت اب جب کبھی تم لوگوں نے پڑھنی ہے تو اس آیت کے اندر اپنی ہستی کو سامنے رکھنا ہے کہ 2 ہستیوں کو ذکر کر کے جن کا مقابلہ کل انسانیت مل کے نہیں کر سکتی، ایک زمین اور ایک آسمان، ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہستیاں کچھ بھی نہیں ہیں، اور قیامت کے نزدیک میں ان سب کو مٹا دوں گا اور ان سب کو برباد کر دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں رہنے دوں۔ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تم اس کے اندر کی مخلوق کیا چیز ہو؟ پھر فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، فرمایا بے شک آپ کا پروردگار بہت ہی زیادہ خوب، سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو
جو اپنی حدیں پار کر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان ظالم لوگوں کو یہ تسلی بھی دی ہے اور اس کے اندر دھمکی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دی ہے۔ اللہ نے کہا نبی یہ تیرے سامنے اس طرح کے شرک کر کر کے تجھے کڑتا ہے نا، تو ان کے شرک دیکھ کر کڑنا، آپ کڑے نا تے تو کان کھول کے سن لا۔ ایک ہی وقت میں دو باتیں، یہ قرآن کا کمال، اعجاز اور یہی معجزہ ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں نکل آتی ہیں۔ فرمایا نبی آپ کڑے نا تے تو کان کھول کے سن لا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہی بات یہاں کہی ہے۔ کہا نبی اللہ نے ان ظالموں کو جو شرک میں اور بدعت میں اور تیرے انکار کرنے میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے ان کو ایسی پوری سزا دے کر میں رہوں گا نا کہ یہ یاد رکھیں گے۔ اور نبی تم تسلی رکھو کہ اتنے ظالم ہو جانے کے بعد کیا یہ لوگ چھوٹ جائیں گے؟ یہ طائف کے پتھر مارنے کے بعد، یہ میرے صحابہ کو شہید کرنے کے بعد اور ایذا دینے کے بعد یہ بچ جائیں گے؟ فرمایا تیرا اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، تیرے اللہ کو خوب پتا ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ کفار کو خوف دلایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو اللہ نے تسلی بخشی ہے۔ ماشاءاللہ کانا، یوں دو آیتیں پوری ہوئیں۔ اللہ پاک نے اس کے اندر جو بات بتائی ہے کہ اللہ کے نام پر حلال حرام کی گئی چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اپنے اللہ سونے کا نام بلند کرنا ہے۔ یہ نام اس لیے بلند کرنا ہے کہ کافروں کے پروپیگنڈے کے سامنے وہ اپنے غیر خداؤں کو پکاریں، تم اپنے سچے خدا کو ان کے سامنے پکارو۔ مسلمانوں کی یہ پکار اللہ کو بے حد پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ اس سے یہ حدیث بھی پتہ چلتی کہ جب کوئی مومن اللہ سے پکارتا ہے اور بار بار پکارتا ہے اور کافر بھی پکارتا ہے اور بار بار پکارتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں مومن کی حاجت پوری نہیں کرنی، کافر کی حاجت جلدی پوری کر دو۔ کافر کی تو میں آواز بھی سننا نہیں چاہتا، اور مومن جب تک مجھے پکارتا ہے اس پکارنے سے تیرے رب کو بڑا لطف و کرم آتا ہے، تیرا رب اپنے پیارے مومن کی یہ آواز سننے کو رہے۔ حضور نے جب حج کیا ہے تو نبی علیہ السلام کو آپ نے لبیک پکارنا شروع کیا نا، تو نبی علیہ السلام جب شہر سے ذرا مدینے سے باہر گئے تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا ابھی جبریل آئے ہیں۔ کیا کہا؟ جبریل نے آتے یہ کہا ہے کہ آپ کا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومنوں سے کہیں کہ وہ آواز بلند تلبیہ پڑھیں کہ مدت ہوئی ہے اس زمین پر خدا کے کسی توحید والے نے لبیک کا نعرہ نہیں لگایا۔ صحابہ کہتے کہ ہم فجر روح تک بھی نہ پہنچے تھے، ہمارے گلے بیٹھ گئے، ہم نے اتنا اپنے اللہ کی لبیک پکاری، برسوں 4000 سال تک سرزمین عرب پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا۔ اس لیے لبیک کوئی چھوٹی آواز نہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم گئے تو ہماری جو گاڑی تھی نا وہ بند تھی شیشوں والی، تو مجھے اس وقت یاد آیا مولانا صاحب ساتھ تھے، میں نے کہا مولانا ہیں بھی یونس علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں کے اندر اس طرح انگلیاں لی ہوئی ہیں اور آواز بلند لبیک پکار رہا ہے، ہم شیشے کھولے اور پھر یہاں سے کانوں میں انگلیاں دے کے ہم آواز بلند لبیک پکارے۔ تو اس کے اندر ایک مائک تھا، عربی سے میں نے اسے کہا، وہ ڈرائیور سے کہا کہ مائک تمہارے پاس ہے، اگر تم مجھے اجازت دو۔ میں نے کہا اللہ
میرے دل سے مدتوں سے میرا دل کہتا تھا کہ میں کسی زمین پر آؤں جہاں آ کر کے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح لبیک پکاروں. تو میرا وہاں پہ میں کیسے پاکستان میں پکارتا؟ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں حج. بس پھر اتنا مجھے اللہ نے نوازا کہ وہ مائک میرے ہاتھ میں آ گیا. میں شدید بیمار تھا، کمر کا مریض تھا. اللہ سے میں نے دعا کی. وہ پھر مائک جب تک حج ہوتا رہا نا، 5 دن اور آگے پیچھے جہاں کہیں بھی ہم گئے، میرے ہاتھ میں وہ بس اللہ نے مائک دے دیا. میں نے پھر ساری دنیا کو لبیک پڑھایا. عرفات میں جب میں جا رہا تھا، میرے پیچھے دنیا، ہزاروں کی دنیا پڑے. ادھر دیکھا میں نے ہندوستان کے لوگ کھڑے ہیں. انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو میں نے ان کو بھی کہا کہ چپ کر کے کیوں کھڑے ہو تم سب لوگ؟ کیوں سیڑھیاں چڑھ رہے تھے نا، تو اوپر ٹرین جا رہی تھی، ٹرین نہیں چلائی تھی انہوں نے مزدلفہ عرفات میں. تو میں نے ان سے کہا کہ کس لیے تم سارے لیماذا تقولون، میں نے ان سے کہا کس لیے تم نہیں پکارتے لبیک؟ تو وہ انہوں نے کہا ہم ہندی ہیں ہندوستان کے اور کچھ بنگلہ دیشی. پھر میں نے پکارا، ٹکا کے پکارا، اتنا پکارا. پھر جب میں تھک جاتا تھا میں نے کہا آپ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد ایک دعا کر لو، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. تو وہ جب لبیک، تو ایک عورت وہاں سے بولی، کہتی آج لبیک پڑھنے کا مزہ آیا ہے. کیا کہا اس نے؟ آج لبیک. پھر اور لوگوں نے بھی میری بڑی، میں نے کہا چپ نہیں رہنا ادھر کہ جی تم آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، بور ہو رہے سیڑھیوں پہ کھڑے. میں نے کہا جب ہمیں ایک ترانہ دے دیا گیا ہے کہ مسلمان کا قومی ترانہ یہی ہے ہمارا مسلم امت کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک. یہ پڑھتا ہوا جب بندہ وہاں پر جائے تو اس کے اپنے مزے ہیں. لبیک کا سب سے زیادہ مزیدار مجھے اپنی زندگی میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے مزیدار جو چیز لگتی ہے وہ لبیک کا طرح. ابھی بھی میں اپنے گھر میں جب پکارنا ہوتا ہے نا اللہ کو کسی مسئلے میں، میرا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہوتا ہو، تو میں تہجد کے وقت بس یہی پڑھتا ہوں، لبیک اللہم لبیک. میں آ گیا ہوں اس وقت تکلیفوں میں اور دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر میں یہاں پر کھڑا ہو گیا ہوں. میرے جسم جان نے جان چھوڑ دی، لاچار اور بے چارگی میں آ گیا ہوں. روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، دنیا کی مدد میرے پاس کوئی نہیں ہے. میری مدد فرما خدایا، میں حاضر ہوا ہوں. حاضر کو تو نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا. جھولیاں بھر کے پہلے بھی دی، اب خالی ہو کے پھر آ گیا ہوں. اس لیے اس کشکول میں کچھ ڈال دے. تیرے کچھ نہیں جاتا، میرا بہت کچھ بن جانا ہے. تیرا کچھ نہیں جاتا ہے، ہم لوگ تو تیرے مانگت ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک. یہ جتنے بھی حج اور عمرے مجھے نصیب ہوئے ہیں اس میں اللہ نے پھر مجھے وہاں کی امامت بھی نصیب کرائی. عرفات کے میدان کی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مسلمانوں کے ایک جمع غفیر کو میں یہاں امامت کراؤں اور اللہ ان سے خطاب بھی کروں جیسے نبی علیہ السلام نے کیا تھا. تو پھر اللہ نے مجھے دونوں چیزوں کی سعادت فرمائی. پہلے میں مولانا صاحب تھے، پھر اگلے میں لوگ مجھے امیر حج بنا کے لے گئے. بس پھر آپ کچھ نہ پوچھیں، اس کے اپنے مزے. وہ 5 دن کہیں آپ کو نصیب ہو جائے نا، میری دعا اللہ آپ کو لے جائے اس میں 5 دن. بس اس جیسے دن نہیں دنیا میں آئے پھر کبھی نہ کوئی کبھی آنے. سال میں اگر 365 دن ہیں، 300 دن کچھ بھی نہیں ہے. وہ 5 دنوں جیسے کوئی 5 گڑیاں، گھر، پیسے جو ہے، اپنی موٹر سائیکلیں، مکانیں جو بیچ کے چلے جائیں مسلمان کسی طریقے سے، اپنا کچھ نہ رکھیں. یہ سب چیزیں دوبارہ آ جانی ہیں اللہ اس کی برکت سے. میرے پاس مفلسی تھی جس وقت میرا یہ حج ہوا ہے، اللہ نے آ کے مجھے غنی کر دیا. اس کے بعد بہت غنی کیا. میں نے کہا سب کچھ بیچ دینا ہے، کوئی گھڑی، انگوٹھیاں، ٹشن مشن کی چیزیں سب بیچ دو، موٹر سائیکلیں بیچ دو، اللہ کے ہاں جاؤ. ہمارا گھر ہے وہ، ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں، ہم نے ادھر جانا ہے. ہماری اصل ہے، ہم پیدا ادھر ان ملکوں میں ہو گئے ہیں، ہے ہمارا اصل سارا مکہ مدینہ. باقی کوئی دنیا کے اندر نہ کوئی شہر ہے، نہ لندن ہے، نہ امریکہ، نہ افریقہ تے، نہ دبئی تے، نہ امارات تے، نہ سب فضول ہے. یہ جنگل ہیں، جنگل. میں آپ کو صاف بات بتا دوں، جنگل ہیں، وحشی درندے ہیں، شیاطین کا گڑھ ہیں. یہ برطانیہ امریکہ کی سیریں کرنے والے، یہ جنگلیوں کا شہر ہے، یہ وحشیوں کا شہر ہے، یہ غیر مہذب قوموں کا شہر ہے، یہ گندے مندے نالائق اور پاگل لوگوں کا شہر ہے.
ایک ہی شہر ہے، دو شہر ہیں دنیا کے اندر، ایک شہر مدینہ اور ایک شہر مکہ. وہ تہذیب ہے، علم ہے، معرفت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، شریعت ہے، سب کچھ ادھر ہے. بس شہر دو ہی اللہ نے دنیا میں بنائے، باقی دنیا میں کوئی شہر نہیں. بس سیدھی سی بات ہے، آپ کو بتا دیا ہے. کسی پیغمبر کا نہیں پکا پتا کہ وہ پیغمبر وہاں پہ دفن ہے. لوگوں نے بنایا جی حضرت ایوب علیہ السلام دفن ہے، حضرت صالح علیہ السلام دفن ہے. صرف ایک محمد رسول اللہ کا پتہ ہے پکا کہ یہاں رسول پاک دفن ہے. یہ 100% پکا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے نہیں اپنے نبی کا بلایا، باقی ساری قومیں بھول گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن تھے، اپنی خود ساختہ تھے، جعلی چیزیں بنائی ہوئی. ایک ہمارا جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے برقرار رکھا، بنایا گھر، اور ایک اپنے پیارے نبی کی قبر اور ان کی بنائی ہوئی مسجد رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اصل میں یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ کل شام کو ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا، میرا دل بہت زیادہ بھر گیا اس کو دیکھ کے. تو میں بہت اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا یا اللہ تیرے گھر کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی تھی، عرصہ ہو گیا تھا اس کو بھرا ہوا نہیں میں نے دیکھا. تو وہ کل کسی نے لائیو وہاں کا منظر شیئر کیا تھا، تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میرا دل جو ہے نا وہ پگھل گیا بہت زیادہ. حالانکہ میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، بہت منطقی اور فلسفی ذہن کا آدمی، خوش قسم کا، لیکن وہ جو اپنے دو شہروں کو بعد دیکھا نا تو میرا دل پگھل گیا. لوگ طواف کر رہے تھے اور آواز بلند تلبیہ پڑھ رہے تھے. میں کہا اللہ میں اس وقت لاچار ہو چکا ہوں، بیمار ہو چکا ہوں، اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی میں ضرور تیرے ہاں آتا. ان حکومتوں کی پابندیوں سے مجھے پیدل چل کے نہ آنا پڑتا، میں پیدل آ جاتا. تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے دوبارہ سے بیت اللہ کی رونقیں بڑھا دی. رسول اللہ کے روضے پہ درود اب پڑھا جانے لگا. پہلے بہت کم لوگ جاتے تھے، وہ رش نہیں رہا تھا نبی علیہ السلام کے روضے پر. تو اللہ ہمارے نبی کے روضے پر خوب رش کرے کہ لوگ عاشقان اور جانثار جب وہاں جا کے درود و سلام پڑھتے رہیں اور نعتیں پڑھیں، اور ادھر میرے اللہ کے گھر کا طواف جاری رہے. اللہ ہمارے اس جذبات کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میری ایک بہن کا پیغام آیا ہے کہ وہ پہلے یہاں مرکز میں آئی تھی اور یہاں پر آ کر کے اجتماع میں شریک ہوئی تھی اپنے بچے کو لے کے. وہ شدید بیمار ہے، وہ کہتی اتنی بیمار ہوں کہ شاید دوبارہ مرکز نہ دیکھ پاؤں، اتنی دیر ہو گئی ہسپتال میں. یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اس میری بہن سے دین کی خدمت لے لے. یا اللہ اس کو اپنے بچوں سے محروم نہ کرنا اور بچوں کو اپنی ماں سے محروم نہ کرنا. یا اللہ ان ماں بچوں کو آپس میں یا اللہ ان پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ صحت کو جو ہے اس کی بیماری جو ہے اس کو صحت میں تبدیل فرما، کمزوری صحت عطا فرما. دعائیوں کو اس قدر مؤثر بنا دے یا اللہ کہ وہ اس کو اسی وقت پر اثر انداز ہو کر یا صحت مند بنا دے. یا اللہ اس بہن سے دین کا کام لے لے اور اس کو اچھی طویل عمر عطا فرما اور اپنے صحت والی ایمان والی عمر عطا فرما. اپنے بچوں پر اسے قائم دائم رکھ دے. یا اللہ ہم سب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے اندرونی بیرونی مرضوں کو دور فرما، جسمانی تکلیفوں کو روحانی. یا اللہ جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار سے معمون اور محفوظ فرما. وطن عزیز کو استحکام عطا فرما. حرمین شریفین کی جو یا اللہ دن رات رونقوں کو بڑھا دے. یا اللہ وہاں کبھی بھی وہاں پر یا اللہ اس قسم کا وقت نہ ہے کہ وہ خالی ہو جائیں. یا اللہ جب وہ خالی ہوتے ہیں تو مومنوں کے دل تڑپتے ہیں. یا اللہ روضہ رسول کو آباد و شاد فرما.
مسجد نبوی کی رونقیں پوری فرما، بیت اللہ شریف کے رش کو دن بدن بڑھاتا چلا جا، اس کی شرف اور تعظیم کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جا، کفار کے دل کو یا اللہ نقصان پہنچاتا جا، یا اللہ ان کفار کو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو نیست و نبود فرما کے دنیا سے دور فرما، مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرما، اسلام کے دین کی حفاظت فرما، ہماری ساری مشکلات کو دور فرما، ہمارے دکھوں اور کربوں سے ہم کو نجات عطا فرما، ہمارے برے ہوئے دلوں کے اندر سے جو دعائیں تجھ سے نکلتی ہیں ان کو قبول فرما، اتنی دیر نہ لگا کہ ہم تجھ سے مایوس ہو جائیں، ایسی دیر نہ لگا کہ تجھ سے نا امید ہو جائیں، یا اللہ جلد قبول ہونے والی دعائیں جو ہم نے کی ہیں ان کو جلد قبول ہونے والی بنا، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں جلد از جلد اچھے فیصلے ہمارے مقدر میں فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ایک دوست یہاں کھانا لائے ہیں، یا اللہ ان کے اس کھانا لائے کو قبول و منظور فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی ان چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، انہیں صاحب اولاد فرما، یا اللہ ان کو اپنی جناب سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی اور ذکریہ کو دی، یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔